شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ہر قسم کی مدح و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات اور تقدیسات رب کائنات کے لیے ہیں. درود و سلام نبی معظم، نبی مکرم، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. معزز سامعین و سامعات، آج کل ان دنوں میں شادیاں بکثرت ہو رہی ہیں. آج آپ کے سامنے چند گزارشات اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی شادی ہو، نکاح ہو، اسے چاہیے کہ اپنے نکاح کے مسائل کے بارے میں علماء سے پوچھے. لیکن شادی کے معاملات میں مصروفیت، خرید و فروخت
اپنے لیے سوٹ کا انتخاب، اچھے جوتے کا انتخاب تو ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کو فکر لاحق نہیں ہوتی کہ میں جس عظیم سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں وہ مسائل جان سکوں تاکہ میرا یہ نکاح خیر و برکت والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا مقامات پر اس عظیم سنت کے بارے میں مومنین کو، مسلمانوں کو چند احکامات بتلائے، اور سب سے بڑھ کر اس نکاح کے بہت سارے عظیم فوائد بھی گنوائے کہ ایک انسان اگر نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایسے کون سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں سب سے بہترین فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان نسل انسانی کی بقا کا ضامن قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان وہ نعمت، وہ سکون، وہ آسائش، وہ ذہنی اور جسمانی آسودگی حاصل کرتا ہے جو کسی اور معاملے میں، کسی اور کام میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اسے ایسا انسان بنایا جو زمین میں چل پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نَسَبًا وَصِهْرًا کے الفاظ فرمائے کہ میں نے اس کے حسب اور نسب یہ رشتے بھی بنائے، اور صحرا وہ رشتے بھی بنائے جو انسان نکاح کر کے سسرالی رشتہ داری حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ انسان ایک تو اس کے حقیقی اور خونی رشتہ دار ہیں جس میں والدین ہیں، والدین کے والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ انسان کے خونی رشتے ہیں۔ لیکن جب انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کا ایک ایسا رشتہ، ایسے رشتہ ازدواج میں بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رشتہ داری قرار دیا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے اس نکاح کو، اس سنت کو، اس شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہاں پر بھی اللہ نے اس آیت میں دو نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور آج وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اس زمین پر چل پھر رہا ہے اور نکاح کر کے نسل انسانی کو بڑھا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنسوں میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ رب العالمین کس لیے یہ رشتہ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے وہ سکون حاصل کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت میں نہیں رکھا، صرف اپنی اس نشانی میں رکھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتے ہیں ایک تو تم سکون حاصل کرو گے، تمہارے اندر باہمی الفت، باہمی محبت، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی عزت،
ایک دوسرے کے وقار کا خیال رکھنا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک انسان ایک شہر کا رہنے والا جب دوسرے شہر میں شادی کرتا ہے، اس کے لیے تو سارے اجنبی ہوتے ہیں، اجنبیت ہوتی ہے، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے رب العالمین میاں بیوی کے درمیان وہ محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کا احساس اور وقار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، جب آدم کو بنایا تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ محبت کے لیے اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ کہا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ وہ انسان جو شادی کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون میسر ہو، تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ کلیہ اور اصول ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ہو۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اس کے ساتھ اچھے طریقے اور اچھے معاملے سے پیش نہیں آتا، تو یہ مت سمجھے کہ میں نے یہ گھر جو بسایا ہے یہ جنت بن جائے گا۔ یہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائے، لیکن ایک ایسا فائدہ بھی ہے جو انسان کو شادی کر کے حاصل ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنی آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے لگتا ہے، وہ کسی اور انسان، کسی اور عورت خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اللہ کے حبیب نے بیان کیا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، وہ مالی طاقت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ اے اللہ کے نبی، شادی کر لیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسُنُ لِلْفَرْجِ، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو انسان کی آنکھ محفوظ ہو جائے گی، وہ کسی برائی کی طرف نہیں دیکھے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں آ جائے گا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ جس سے اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ تمام فوائد، یہ تمام لذتیں، یہ آسائشیں، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طریقہ کار کے مطابق نکاح کریں جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو پس پش ڈال کر ان دو چیزوں سے اراض کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی بھی کریں گے اور سکون بھی پائیں گے، تو واللہ جو قرآن اور سنت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے وہ کبھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ نکاح کے چند ایسے مسائل ہیں جو ہمیں ہر صورت پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب اس عظیم سنت کی تکمیل کے لیے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ کس طریقے سے، کس اصول اور ضابطے سے ہم نے یہ سنت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے نکاح جیسی عظیم سنت کو پورا کروانے کے لیے شوہر اور بیوی کے لیے علیحدہ علیحدہ ضابطے اور قانون بنائے۔ سب سے پہلے شوہر کے لیے انتخاب جب کرے تو کس عورت کا، کس خاتون کا کرے، کس فیملی میں، کس خاندان میں جائے، کیسی خاتون ہو جس سے وہ شادی کرے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لأربع، کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالها ولحسبها ولجمالها
تین چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو اس کا مال ہے، ایک اس کا حسب اور نسب ہے، اس کی خاندانی شرافت ہے، ولی جمالہا، ایک اس کی خوبصورتی ہے۔ چوتھی شرط یہ بیان کی ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ اگر کوئی مرد اپنے لیے بیوی ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے، یہ تین شرطیں تو دیکھے ہی دیکھے، لیکن ان تین شرطوں میں سب سے زیادہ مقدم چیز یہ دیکھے کہ وہ عورت کتنی دیندار ہے، اس کے اندر حیا کتنا، اس کے اندر پردہ کتنا، وہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کس قدر قرآن و سنت کو مقدم رکھتی ہے، دین کو ہمیشہ اپنے آگے رکھتی ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوبصورتی بھی دیکھو گے، مال بھی دیکھو گے، حسب اور نسب بھی دیکھو گے، لیکن ان تمام چیزوں پر اگر دین کو مقدم رکھو گے، تربت یداک، جس دیندار عورت کو اپنے گھر لے آؤ گے وہ آپ کے لیے بلائی ہی بلائی ہو جائے گی، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ اب جب ہم دیکھیں کہ خیر کیسے حاصل کریں، ایک دیندار خاتون کو اپنے گھر لائیں گے، آپ کی نسلوں کی حفاظت کا ذمہ وہ لے گی، آپ کے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئے گی، سنت کی طرف لے کے آئے گی، دینی واجبات کی تکمیل کے اندر لے کر آئے گی۔ لیکن صرف ہم خوبصورتی کی وجہ سے یا صرف حسب اور نسب کی وجہ سے یا صرف مال کی وجہ سے ایک خاتون کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہمارے دین کی بقا کی ضامن نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو یہ کہا تھا کہ نظر کی حفاظت، لیکن ہم تل جاتے ہیں اس بات پر کہ میں فلاں خاتون سے ہی شادی کروں گا، فلاں لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ کیا ہے؟ صرف اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا ولی دینہا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صرف اس کا دین دیکھو۔ دین آئے گا تو نسلیں سنور جائیں گی، دین آئے گا تو آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، دین آئے گا وہ اولاد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرے گی تو آپ کو اور آپ کی بیوی کو جہنم سے بچائے گی۔ اللہ کے حبیب نے کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری کی ساری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اس سے انسان فوائد حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین فائدہ، سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ، وہ نیک خاتون ہے جسے آپ نکاح کر کے اپنے گھر لائے ہیں۔ یہ چیز شوہر کے لیے ہے کہ جب وہ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرے تو ان شرائط پر کرے۔ اللہ کے حبیب نے عورت کے لیے بھی چند اصول رکھے کہ وہ اپنے لیے کس قدر اس کو اجازت ہے شوہر کا انتخاب کرنے میں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، سب سے پہلی بات، پہلی شرط عورت کے لیے یہ رکھی کہ وہ اپنے ولی کے بغیر، اپنے سرپرست کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حبیب نے ایسا کیوں کہا؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو جلدی نہیں جان سکتی جتنی جلدی ایک مرد جان سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اسی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سرپرست کی موجودگی میں اس کی رضامندی میں نکاح کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے 3 بار فرمایا کہ جو عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہرا رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لے وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ میری سنت کی تکمیل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ،
کہ جو عورت اپنی مرضی سے نکاح کر لے، اپنی مرضی سے شادی کر لے تو وہ زانیہ ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ جو اپنی سرپرست کی غیر موجودگی میں اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، چاہے وہ کورٹ میرج ہو یا کسی کو بلا کر ہو، کسی کو اپنی طرف سے سرپرست بنا کر ہو، تمام کے تمام چیزیں باطل ہیں۔ فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن جہاں عورت کے لیے اس چیز کو مقرر کیا کہ اس کے لیے ولی کی رضامندی لازمی، وہاں ولی کے لیے بھی شرط رکھی۔ ایک انسان جو اس خاتون کا، لڑکی کا، بچی کا سرپرست ہے، یہ خاتون اس کی زیر کفالت ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے، اس کے لیے اچھا لڑکا تلاش کرے، ایسا لڑکا جو دیندار ہو، دنیاوی معاملات کو سمجھتا ہو، دین کے بارے میں جانتا ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے تو اپنے بھائی کی بیٹے کے ساتھ کر دیا، میں نے فلانے کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا جب ایک بیوہ یا مطلقہ کا نکاح کرو تو اس کی اجازت لو، اس سے پوچھو کہ اے میری بیٹی، میں فلانی جگہ فلانے شخص سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ جو انسان یہ سمجھے کہ میرے زیر انڈر، میرے کفالت میں یہ خاتون، یہ بچی، یہ لڑکی بیٹھی ہوئی، میں جہاں چاہوں اس کی شادی کر دوں، اس سے نہ پوچھوں، اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے، تو وہ ولی، وہ سرپرست غلطی پر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ یہ تو بیوہ ہے، جس سے پوچھا جائے تو وہ بتائے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ایک کنواری لڑکی جب اس سے پوچھا جائے تو اس کی رضامندی معلوم کی جائے۔ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی، کنواری لڑکی تو شرم و حیا والی، وہ کس طرح جواب دے گی کہ میں یہاں شادی کر لوں کہ نہ کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے بتایا تھا کہ جب اس سے پوچھو اور وہ خاموشی اختیار کر لے، شرم و حیا سے اپنے سر کو جھکا لے، تو یہی اس کی رضامندی ہے۔ یہ خاتون کے لیے شرائط ہیں۔ جب وہ انتخاب کرے اپنی زندگی کے آنے والے شوہر کا، جس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ولی کو، سرپرست کو یہ کہہ دے کہ فلانی جگہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ بعض لوگ زبردستی جان بوجھ کر نہ لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، نہیں میں نے تو بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اب وہ عقل مند بھی ہے کہ نہیں، دین پر چلنے والا ہے بھی کہ نہیں، اسے دنیاوی معاملات کا پتہ ہے بھی نہیں، لیکن ضد ہے کہ وہاں پر ہی رشتہ کرنا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز انتخاب ہے۔ دوسری چیز نکاح کے مسائل میں حق مہر ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں جو حق مہر لکھوایا جاتا ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ ہم شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، ہر طرح جہاں ہمیں ضرورت ہو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، لیکن جب نکاح خاں پوچھتا ہے حق مہر کتنا لکھنا ہے تو کہتے ہیں 500 لکھ لے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری قسم ایسی ہے جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہہ دیتا ہے 50 لاکھ لکھ دو، اس کی نیت خراب ہوتی ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ عورتوں کا حق مہر ان کو دو، یہ آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ ان کا حق مہر نہیں دیتے تو آپ کل قیامت والے دن اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا حق مہر کیوں نہیں ادا کیا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر کوئی خاتون اپنی مرضی سے آپ کا حق مہر معاف کر دے، آپ کو واپس لٹا دے، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو آپ بڑے شوق سے وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے حق مہر کی حد مقرر نہیں کی کہ اتنا حق مہر دینا ہی دینا ہے۔ کس لیے؟
بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بعض بڑے تنگ دست ہوتے ہیں، کسی کے پاس مال ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ حد مقرر نہیں کی۔ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیں، 3 بار پوچھتی ہے، اللہ کے نبی اس کو جواب نہیں دیتے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا تو میرا نکاح کروا دیں۔ اللہ کے نبی پہلا سوال اس سے یہ کرتے ہیں کتنا حق مہر دو گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس اس چادر جو میں نے لپیٹی ہوئی کوئی اور چیز نہیں، صرف یہی میرے پاس چادر ہے، آدھی میں پھاڑ کے اس کو دے دیتا ہوں، آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے میرے صحابی جب چادر آدھی آدھی ہو جائے، نہ اس کے کام کی نہ تیرے کام کی، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی دیکھ لاؤ وہی حق مہر باندھ دو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا غریب اور مسکین ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے حبیب اس سے پوچھتے ہیں آیا کہ قرآن تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے اللہ کے حبیب فلانی فلانی صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی اس کا حق مہر ہے، اس خاتون کو وہ آیات وہ قرآن کی صورتیں یاد کرواؤ، یہی حق مہر ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیویوں سے شادی کی تو ان کا حق مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تقریباً 500 درہم بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا۔ اس لیے حق مہر جو خاتون کا حق ہے وہ آپ پر دینا واجب ہے، آپ کی استطاعت کے مطابق، جس قدر آپ مالی استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق اس خاتون کو اس کا حق دو۔ یہ پہلا خرچہ ہے جو اسلام نے شادی پر ایک مسلمان کے ذمے رکھا ہے، اور دوسرا خرچہ دعوت ولیمہ کا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن نے شادی کی، پوچھتے ہیں عبد الرحمن کتنا حق مہر دے کر آئے ہو؟ کہنے لگے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے میرے صحابی کیا دعوت ولیمہ کی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے وہ 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں حق مہر آپ کی استطاعت کے مطابق ہے وہاں پر ولیمہ کرنا بھی آپ کی استطاعت کے مطابق ہے۔ آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ نے 1000 بندے کو ہی بلانا ہے، بلکہ آپ اپنے خاندان میں بیٹھ کر بھی اپنی دعوت ولیمہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کھانا پکا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اس چیز کو آپ پر لازم قرار دیا کہ آپ دعوت ولیمہ ضرور کریں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب دعوت ولیمہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، جب آپ کو کوئی آپ کا بھائی دعوت ولیمہ دے، آپ کو کہے کہ میرے بھائی اس دن میرا ولیمہ ہے آپ نے آنا ہے، تو اللہ کے حبیب نے اس مسلمان پر واجب قرار دیا کہ وہ جا کر اپنے بھائی کے ولیمہ میں شرکت کرے۔ آج کل اکثر شادی بیاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے سٹیٹس کے مطابق، اپنی امیری اور اپنی مال و دولت کے مطابق لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن اپنے وہ غریب رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں بلانا پسند کرتا۔ جو اس کا رشتہ دار غریب ہے مالی لحاظ سے، اس کو اس محفل میں نہیں بلاتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا شر الطعام طعام الولیمۃ، اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سب سے گندا سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے، یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں صرف مالداروں کو بلا لیا جائے اور فقیروں اور یتیموں مسکینوں کو بھول جائے۔ اس لیے آپ جس قسم کی دعوت بھی کریں، دعوت ولیمہ ہو، عام دعوت ہو، خاص دعوت ہو، آپ پر یہ لازم ہے
کہ آپ اس دعوت میں صرف مالداروں کو ہی نہ بلائیں بلکہ اپنے قریبی ان رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں، اپنے اس ہمسائے کو بھی یاد رکھیں جو مالی طور پر آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تھیں نکاح کے حوالے سے چند مسائل، وقت مختصر ہے اس لیے چند ایک باتیں، چند ایسے کام ہیں جو شادی بیاہ میں کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے کسی طور پر جائز نہیں۔ سب سے پہلی چیز نکاح حلالہ، وہ نکاح جب ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد پھر یہ چاہے کہ یہ میری بیوی میری طرف واپس آ جائے، اس کا نکاح اس نیت سے کسی اور انسان سے کر دینا، اور وہ انسان اگلے دن اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ واپس اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له، جو انسان حلالہ کروائے اور حلالہ کرے اس پر لعنت ہے۔ جس انسان پر نبی کی لعنت ہو اسے چاہیے کہ اس کام سے دور رہے، کیونکہ یہ کام ہمارے معاشرے میں بکثرت پھیلا ہوا۔ پہلے ہم غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، رشتہ داری کو دیکھ کر اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، فلانے کے پاس جاتے ہیں، کوئی مفتی کے پاس جا رہا ہے، میں طلاق دے بیٹھا ہوں بیوی کو واپس لانا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک حیلہ، یہ ایک طریقہ جو اسلامی شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، اس کو اپناتے ہیں۔ دوسری چیز نکاح شغار، وٹا سٹا جو ہم کرتے ہیں، اسلام نے اس طریقے کو منع کیا ہے۔ کیسے منع کیا؟ اگر آپ اپنی بیٹی کا، بہن کا کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انسان آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہو یا میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے رشتہ مجھ سے لو بھی اور دو بھی۔ یہ شرط باندھ دو کہ وٹا سٹا کرنا ہی کرنا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ اس شرط پر وٹا سٹا کرنا کہ اگر تم میرے ہاں رشتہ دینا چاہتے ہو یا لینا چاہتے ہو تو تم پر بھی یہ ضروری ہے کہ رشتہ لو یا دو۔ نکاح متعہ، محدود مدت کے لیے وقت باندھ کر کسی خاتون سے شادی کر لینا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی خاتون سے شادی کرے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، اس کے بعد اس کو پہلے بتا بھی دے کہ اتنی دیر نکاح رہنا پھر طلاق ہو جانی ہے۔ یہ نکاح اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ کوئی انسان اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں رشتہ کر دیتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس رشتے کو تڑوائے اور تڑوا کر پھر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرے۔ یہ تمام صورتیں ہمارے معاشرے میں اس قدر رواج پا چکی کہ ہم پہلے اپنے بہن کا، رشتہ دار کا، قریبی کوئی ساتھی کا، دوست کا، کسی بھی جگہ اگر رشتہ منسلک ہے تو پہلے اس کو تڑواتے ہیں، اس کے بعد اپنا رشتہ وہاں طے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا لا یخطب الرجل اعلی خطبۃ اخی، ایک انسان کی جہاں منگنی ہوئی، جہاں اس کا رشتہ طے ہوا، کسی انسان کے لیے یہ ضروری نہیں، یہ لازم نہیں، اس پر فرض نہیں کہ پہلے اس کو رشتے کو تڑوائے اس کے بعد جا کر رشتہ جوڑ لے۔ ہمیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔